بسم الله الرحمن الرحيم. قال ومن اشترى جارية فأضرت أو وطئها وهي سيب يبيعها مرابحة ولا يبين. صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے باندھی خریدی، پھر باندھی اندھی ہو گئی، ایک آنکھ ضائع ہو گئی. اب اس نے جو ہے بطور مرابحہ اسی باندھی کو فروخت کیا، تو اس پر یہ بتانا واجب نہیں ہے کہ میں نے یہ باندھی جب خریدی تھی تو اس کی دونوں آنکھیں صحیح تھیں اور میری ملک میں رہتے ہوئے اس کی ایک آنکھ خراب ہو گئی، بلکہ بغیر بتائے بطور مرابحہ بیچ دے تو کوئی حرج نہیں ہے. کیوں کہتے؟ اس لیے کہ ایک آنکھ کی بینائی کا رخصت ہو جانا، اندھی ہو جانا، یہ وصف ہے، اور بار بار بتا چکے ہیں کہ وصف کے مقابل میں ثمن نہیں ہوتا. تو مثلا اس نے 5,000 روپے میں وہ باندھی خریدی تھی، دونوں آنکھیں صحیح تھیں. اب اس کی ملکیت میں رہتے ہوئے ایک آنکھ ضائع ہو گئی، تو اب چونکہ ایک آنکھ ضائع ہو گئی، اس کی بینائی رخصت ہو گئی، تو بینائی کا چلی جانا یہ وصف کی کمی ہے اور وصف کے مقابل میں ثمن نہیں ہوتا. اس لیے 5,000 میں خریدا تھا تو 5,000 روپے پر بتا کر کے اور اس پر جتنا چاہے نفع لے کر کے فروخت کرتے. اسی طرح اگر کسی نے سیبہ باندھی خریدی مثلا 10,000 میں، اور اس سیبہ باندھی سے اس نے وطی کیا، وطی کرنے کے بعد پھر اسے نفع لے کر کے 1,000 یا 2,000 نفع لے کر کے جو ہے 11,000 یا 12,000 میں فروخت کر دیا، تو یہ بھی صحیح ہے. اور اسے یہ بتانا ضروری نہیں کہ اس باندھی کو میں نے خریدا 10,000 میں اور خریدنے کے بعد میں نے اس سے وطی کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وطی کے مقابل میں ثمن کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. جب وطی کے مقابل میں ثمن کا کوئی حصہ نہیں، اچھا اس کے وطی کرنے سے مبی یعنی باندھی کی ذات میں کوئی کمی بھی نہیں آئی، تو اس لیے کوئی نقص بھی نہیں آیا، اس لیے اسے بتانا ضروری نہیں کہ میں نے اس سے وطی کی. ہاں اگر جو ہے مشتری کے خریدنے کے بعد مشتری کے ہاں رہتے ہوئے مبی کی ذات میں کچھ کمی ہو جائے تو اب بتانا ضروری ہوگا، کیونکہ جب ذات میں کمی ہو جائے تو اس کے مقابل میں ثمن ہوتا ہے. مثلا کہ اب اگر وہی باندھی ہے کہ وہ باقرہ تھی اور جسے خریدا، اور باقرہ سے جو ہے خریدنے کے بعد اس نے وطی کیا، تو ظاہر ہے کہ جب اس نے وطی کر لیا اب اس باندھی کی قیمت گھٹ جائے گی. کنواری کی قیمت اور ہوتی ہے اور سیبہ کی قیمت کم ہوتی ہے. تو جب اس نے کنواری باندھی سے وطی کر لیا تو وطی کرنے سے اس کی قیمت گھٹ گئی، تو اب اسے بتانا ہوگا کہ یہ باندھی میں نے کنواری خریدی تھی، اس سے میں نے وطی کیا ہے اور اتنے میں خریدی تھی، اتنے میں میں فروخت کر رہا ہوں. اب اس کا جی چاہے لے جی چاہے نہ لے، لیکن اس صورت میں اسے بتانا ضروری ہوگا. فرماتے ہیں کہ من اشتری جاریۃ، جس نے کوئی باندھی خریدی، فاعورت، تو مشتری کے قبضے میں رہتے ہوئے اس کی ایک آنکھ کی روشنی چلی گئی، اندھی ہو گئی، نابینا ہو گئی. او وطئھا، اور یا اس نے باندھی خریدی اور اس سے وطی کیا، اور وہ یا سیبن، اور واو حالیہ ہے اور وہ باندھی سیبہ تھی. اب دونوں کو ایک ساتھ بیان کر رہے ہیں. یہ یبیعھا مرابحۃ، تو دونوں باندھیوں کو بطور مرابحہ بیچنا جائز ہے. ولا یبین، اور مشتری کو یہ بیان کرنا ضروری نہیں کہ میں نے جب باندھی خریدی تھی تو اس کی دونوں آنکھیں صحیح تھیں، میرے قبضے میں رہتی ہوئی آنکھ ضائع ہوئی. ایسے ہی یہ بھی بتانا ضروری نہیں کہ میں نے اس باندھی کو خریدنے کے بعد اس سے وطی کیا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں لأنہ لم یحتبس عندہ شیء یقابلہ الثمن، کیونکہ دونوں صورتوں میں مشتری اول جو اب بائع ہو رہا کہ اس نے اپنے پاس کچھ روکا نہیں جس کے مقابل میں ثمن ہو. بھائی پہلی صورت میں یہ کہ اس کی روشنی چلی گئی، لیکن کیا مشتری نے مبی کا کچھ حصہ اپنے پاس روک لیا ہے؟ مبی کا کچھ حصہ اپنے پاس روکا نہیں.
اور سمن مبی کے مقابل میں ہوتے ہیں۔ تو جب اس نے مبی کا کچھ حصہ اپنے پاس نہیں روکا تو اب اس کے مقابل میں سمن کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے، اس لیے بطور مرابحہ بیچ سکتا ہے، اور یہ بتانا بھی ضروری نہیں۔ اور ایسے ہی اگر اس نے سیبہ مادی خریدا، خریدنے کے بعد اس سے وطی کیا، تو وطی یہ اس سے ایک انتفاع ہے کہ فائدہ حاصل کیا، لیکن کیا مادی کے جسم سے کا کوئی حصہ اپنے پاس روک رکھا ہے؟ اپنے پاس کوئی ایسا حصہ نہیں روکا کہ جس کے مقابل میں ثمن ہو، اس لیے جو ہے اس کی قیمت میں جو ہے اس کی جو ہے اصل دام پر بتا کر کے مرابحتاً بیچنا جائز ہے، اور یہ بتانا بھی ضروری نہیں کہ ہاں میں نے اس سے وطی کیا ہے۔ ہاں اب اگر اس نے باندی خریدا، خریدنے کے بعد باندی کا ناخن کاٹ لیا، تو اب ناخن کاٹ کے رکھ لیا، تو اب جو ہے اب اس ناخن کے عوض میں تو کوئی ثمن نہیں ہوتا ہے۔ جب ناخن کے عوض میں کچھ ثمن کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے، تو اب جو ہے اسے بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں نے ہاں اس کا ناخن کاٹ کے رکھ لیا ہے۔ کہتے ہیں لأنه لم يحتبس عنده شيء، کیونکہ مشتری کے پاس، مشتری اول جو اب بائع ہے، اس کے پاس جو ہے مبی کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے جس کے مقابل میں کچھ بھی ثمن ہو۔ کیوں؟ کہتے ہیں لأن الاوصاف تابعۃ، کیونکہ اوصاف ذات کے تابع ہوتے ہیں، تو بینائی کا رخصت ہو جانا یا سیبہ ہونا، باقرہ ہونا، یہ اوصاف ہیں، اور اوصاف تابع ہوتے ہیں، اور الا یقابلها الثمن، اس کے مقابل میں ثمن کا کچھ بھی حصہ نہیں۔ ولہذا لو فاتت قبل التسلیم لا يسقط شيء من الثمن، اب اس کی اور وضاحت کر رہے ہیں کہ اس کی وصف کے مقابل میں ثمن کا کچھ بھی حصہ نہیں۔ مثلا زید نے ایک بکری خریدی یا باندی خریدی، کچھ بھی لے لیں، اور ابھی مشتری نے، زید نے اس پر قبضہ نہیں کیا کہ بائع ہی کے پاس اس میں کمی آ گئی، مثلا اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، تو اب جو ہے مثلا بکری خریدا تھا 5000 میں، اور وہی بائع ہی کے پاس اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، اس کی بینائی چلی گئی، تو اب زید یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میں نے خریدا تھا تو آنکھیں صحیح تھیں اور آپ ہی کے پاس اس کی آنکھ ضائع ہو گئی، تو بجائے 5000 کے 4500 میں دوں گا، 500 کم کر دے، نہیں، کیونکہ یہ ایک وصف ہے، وصف کے مقابل میں ثمن کا کچھ بھی حصہ نہیں۔ اگر یہ چاہے تو لے لے اور چاہے تو فسخ کر دے۔ کہتے ہیں اسی لیے لو فاتت قبل التسلیم، اگر جو ہے مشتری کے پاس جو ہے سپرد کرنے سے پہلے اس کے وصف میں کمی ہو جائے، کوئی وصف فوت ہو جائے، تو لا يسقط شيء من الثمن، تو ثمن کا کچھ بھی حصہ ساقط نہیں ہوگا۔ اب اسے یہ اختیار رہے گا کہ چاہے وہ کل ثمن کے عوض لے لے اور چاہے تو یہ فسخ کر دے۔ وقضا منافع البضع، یہ دوسری مثال میں کہ سیبہ باندی خریدا اور اس سے وطی کیا، تب بھی بطور مرابحہ بیچنا جائز، اور یہ بتانا ضروری نہیں کہ اس نے اس سے وطی کیا ہے۔ کہتے ہیں اور ایسے ہی بضع کا منافع، کہتے ہیں لا یقابلها الثمن، کہتے ہیں اس کے مقابل میں ثمن کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ اب یہ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والمسألۃ فیما اذا لم ينقصها الوطیع، کہ یہ بیان کیا او وطیع وہی سیبون، کہ یا کسی شخص نے باندی خرید کر کے وطی کیا اور باندی یہ سیبہ تھی، تو بطور مرابحہ بیچنا جائز، اور یہ بیان کرنا ضروری نہیں۔ کہتے ہیں یہ ہماری گفتگو ہے، اور جو مسئلہ دائرہ ہے یہ ہر باندی سے وطی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس باندی سے وطی کرنے کے بارے میں ہے جس سے وطی کرنے سے باندی کی قیمت کم نہ ہوئی ہو۔ اور یہ کون باندی؟ کہ سیبہ باندی خریدا، اس سے وطی کیا، تو وطی کرنے سے قیمت میں کمی نہیں ہوتی ہے، اسی لیے سیبہ کی قید لگا دیا، وہی سیبن، یہ قید احترازی ہے۔ لیکن اگر وہ باندی جو ہے باقرہ تھی اور باقرہ باندی خرید کر کے اس سے وطی کیا، تو وطی کرنے سے ظاہر ہے کہ اس میں اب نقص آ گیا، اب اس کی قیمت جو ہے کم ہو جائے گی۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ باقرہ کا مہر اور ہوتا ہے، سیبہ کا مہر اور ہوتا ہے، باقرہ اور سیبہ میں جو ہے فرق ہے۔
کئی ایک مسئلے میں فرماتے ہیں اور ہماری گفتگو اس صورت میں ہے کہ اذا لم ينقص الوتیو کہ وتی نے باندی کے حق میں کمی نہ کی ہو، اور یہ کب ہے کہ باقرہ ہی باندی ہے جس سے خریدا اور اس سے وتی کیا تو قیمت میں نقصان ہو جائے گا۔ تو یہاں بتانا ضروری ہے کہ میں نے باقرہ باندی خریدا تھا 10,000 میں، اب میں نے اس سے وتی کیا ہے، اب آپ کے ہاتھ میں اتنے فروخت کر رہا ہوں۔ لیکن اگر سیبہ باندی خریدی ہے، اس سے وتی کیا تو اس کے وتی کرنے سے اس میں کوئی نہ ذات میں کمی نہ وصف میں کمی۔ وَأَنْ أَبِي يُوسُف فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ پہلی صورت کیا ہے کہ باندی خریدی اور اس کی ایک آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ انہ لا یبیع من غیر بیان، کہ بغیر بتائے ہوئے اس کا بیچنا جائز نہیں، یعنی یہ بتائے کہ یہ باندی میں نے مثلاً 10,000 میں خریدا تھا اور اس کی ایک آنکھ کی روشنی چلی گئی، وہ عیب بتانا ضروری ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے پہلے مسئلے میں کہ بغیر بتائے ہوئے اس کا بیچنا جائز نہیں۔ کما اذا احتسب بفعلہ، جیسے کہ مشتری جو اب بائع ہو رہا، جیسے کہ مشتری نے اب باندی کے یا مبی کہہ لیجئے مبی کا کچھ بھی حصہ اپنے پاس روک رکھا ہے، تو اب اس کو بغیر بتائے ہوئے بیچنا جائز نہیں ہے۔ وہ قول الشافعی، یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے۔ مثال کے طور پر کہ زید نے ایک گھوڑا خریدا اور گھوڑا کے زین وغیرہ کے ساتھ مثلاً 10,000 کا خریدا، بہت عمدہ زین تھی اور لگام وغیرہ، اب وہ بیچ رہا ہے، اب کہہ رہا کہ یہ گھوڑا میں نے 10,000 روپے میں خریدا ہے، اور خالی گھوڑا بیچ رہا، نہ زین ہے نہ لگام ہے نہ گدی لگام ہے نہ کچھ بھی نہیں۔ تو اب اسے بتانا ہوگا کہ اس گھوڑے کو میں نے کہ پورے جو ہے اس کے لگام اور زین اور گدی اور چادر سب کے ساتھ 10,000 روپے میں خریدا ہے۔ اب اگر اس کو اپنے پاس روک لے گا تو ظاہر ہے کہ جو چیز روک لیا ہے اس کے مقابل میں ثمن کا کچھ حصہ ہے، تو اب بغیر بتائے ہوئے بیچ دینا تو یہ بھی خیانت ہے۔ یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے۔ فَأَمَّا إِذَا فَقَعَ عَيْنَهَا بِنَفْسِهِ أَوْ فَقَعَهَا أَجْنَبِيٌّ فَأَخَذَ عَرْشَهَا لَمْ يَبِعْهَا مُرَابَحَةً حَتَّى يُبَيِّنَ، اسی سے ملتی جلتی صورت ہے۔ پہلے مسئلے میں بتایا کہ باندی خریدا اور خریدنے کے بعد باندی اندھی ہو گئی، خود بخود اس کی روشنی چلی گئی، اور یہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے باندی خریدا اور خریدنے کے بعد جو ہے اپنی باندی کو اس نے اندھی کر دیا، کہ مثلا باندی کا ایک تماچا لگا دیا اور اس سے آنکھ کی روشنی چلی گئی، یا کسی بھی طریقے سے یہ مشتری ہی کی وجہ سے اس کی جو ہے بینائی گئی۔ او فقا عینہا، یا بنفسہ ہی، یا مشتری نے بذات خود اس کی آنکھ کو پھوڑ دیا۔ او فقاہا اجنبی، یا باندی کی آنکھ کو کسی اجنبی نے پھوڑ دیا، اس کی آنکھ کو زخمی کر دیا جس سے بینائی چلی گئی، تو اب اس کے عوض میں مشتری نے آنکھ پھوڑنے والے سے دیت اور تاوان لے لیا۔ مثلا کہ زید نے باندی خریدا تھا 10,000 میں، اب جو ہے بکر نے اس کی آنکھ کو پھوڑ دیا اور زید تک معاملہ آیا، زید نے اس سے کہا تم نے میری باندی کو اندھی کر دیا ہے، اس لیے 5,000 روپیہ تم تاوان دو۔ 5,000 ایک مثال ہے، 2,000 ایک کچھ بھی کہا، اتنا تاوان دو۔ اب اس نے تاوان لے لیا، تو خود آقا جو ہے اگر خود اس کی آنکھ پھوڑ دے یا یہ کوئی دوسرا پھوڑے اور اس کا تاوان لے لے، تو اب بغیر بتائے ہوئے بطور مرابحہ بیچنا جائز نہیں۔ فرماتے ہیں اما اذا فقع عینہا، یا آقا نے خود ہی اس کی آنکھ پھوڑ دی، او فقع اجنبی، یا اجنبی نے اس کی آنکھ پھوڑی اور مشتری نے اس سے جو ہے عرش دیت تاوان لے لیا، تو لم یبعها مرابحۃ، تو اس باندی کو بطور مرابحہ فروخت نہیں کرے گا یہاں تک کہ جب تک کہ اسے بیان نہ کر دے کہ میں نے خریدا تھا، اس کی آنکھ صحیح تھی
فلاں شخص نے پھوڑ دیا تھا، میں نے 2000 یا اتنا اس سے تاوان لیا ہے۔ تو لأنہ سارا مقصوداً بالاطلاق، کیونکہ وصف کے مقابلے میں جو ہم کہتے ہیں کہ وصف کے مقابلے میں ثمن نہیں، لیکن یہ وصف کو تباہ کرنے سے، اتلاف کرنے سے، برباد کرنے سے اب وہ مقصود ہو جاتا ہے۔ جب مقصود ہو گیا تو اس کے مقابل میں ثمن کا حصہ رہے گا۔ کہتے ہیں اس لیے کہ وصف اب مقصود ہو گیا، اس کو تلف کرنے کی وجہ سے، فَيُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِّنَ الثَّمَنِ، تو اب اس وصف کے مقابل میں ثمن کا کچھ حصہ ہوگا۔ وَقَضَا اِذَا وَطِئَهَا وَهِيَ بِكْرٌ، ایسے ہی جب آقا نے باندی، مشتری نے باندی خریدنے کے بعد اس سے وطی کیا، حالانکہ وہ باندی جو ہے باقرہ تھی، کیوں لأن العذرۃ جزء من العین، کیونکہ باقی پردے بکارت جو ہے عین یعنی باندی کی ذات کا ایک جز ہے، حصہ ہے، یقابلها الثمن، اور اس کے مقابل میں ثمن کا حصہ ہوتا ہے۔ وقد حبسها، اور آقا نے، مشتری نے اس جو ہے گویا پردے بکارت کو اپنے پاس جو ہے روک رکھا ہے، اب اس کے مقابل میں ثمن ہوگا، تو اسے بتانا بھی ضروری ہے کہ میں نے باقرہ خریدا تھا، اس سے وطی کیا ہے، اب اتنے میں فروخت کر رہا ہوں۔ وَلَوْ اشْتَرَىٰ ثَوْبًا فَأَصَابَهُ قَرْضُ فَارٍ أَوْ حَرْقُ نَارٍ يُبِيعُهُ مُرَابَحَةً مِّن غَيْرِ بَيَانٍ، ایک شخص نے ایک تھان کپڑا خریدا، کپڑا خریدنے کے بعد جو رکھ دیا اور اسے چوہیا نے کاٹ لیا، اسی لیے اسے فویسک کہتے ہیں کہ اندر رکھ دیجئے، باہر رکھ دیجئے، موجود رہیں، غائب رہیں، یہ موقع کی تلاش میں۔ کبھی کبھی بیگ میں بسکٹ رکھ دیجئے تو چوہیا وہاں پہنچ کر کے بیگ کو بھی کاٹ دیتی ہے اور بسکٹ بھی کھا لیتی ہیں۔ تو ایک شخص نے ایک تھان کپڑا خریدا اور خریدنے کے بعد چوہیا پہنچ گئے، اس نے کپڑے کو کاٹ دیا، قطر دیا، یا یہ کہ کپڑا جو ہے جل گیا، اب اسے بطور مرابحہ بیچنا چاہتا ہے تو بغیر بیان کے، بغیر بتائے ہوئے نہیں بیچے گا۔ وہ بتا دے کہ میں نے کپڑا خریدا تھا ایک تھان اتنے مثلاً 100 روپے میں، اور کپڑے سب صحیح تھے، گھر لانے کے بعد چوہیا نے اس میں کاٹ دیا ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ اب اس کو دیکھ لے کہ اس کے لائق ہے کہ نہیں۔ کبھی کبھی ایسی جگہ کاٹ دیتے ہیں کہ سارا کرتا خراب ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسی جگہ کاٹتے ہیں کہ جب کپڑے کی کٹائی ہوگی تو اب وہ سب کاٹنے میں نکل جاتے ہیں۔ اگر کسی نے کپڑا خریدا اور اسے چوہیا نے کاٹ دیا یا اسے آگ پہنچی تو آگ نے جلا دیا، تو یبیع مرابحۃ من غیر بیان، کہتے ہیں بغیر بیان کے، بغیر بتائے ہوئے بھی اسے جو ہے بیچ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی وہ کاٹ کر کے جو ہے جب کپڑا کاٹیں گے تو وہ نکل جائے گا۔ وَلَوْ تَقَصَّرَ بِنَشْرِهِ، اور اگر جو ہے کپڑا پھیلانے میں یا اس کے لپیٹنے میں پھٹ گیا تو لا یبیعہ حتی یبین، تو جب تک بیان نہ کرے، اور جب تک بیان نہ کرے تب تک بیچنا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے پہلی صورت میں جیسے وہاں کی باندھی کی آنکھ پھوٹ گئی، باندھی کی آنکھ پھوٹنے میں مشتری کا کوئی دخل نہیں تھا، تو اب بطور مرابحہ بیچنا جائز اور بتانا ضروری نہیں رہا، کیونکہ مشتری کا اس میں کوئی دخل نہیں رہا۔ ایسے جب کپڑے کو چوہا نے کاٹ دیا یا آگ سے کپڑا جل گیا تو اس میں مشتری کے فعل کا کوئی دخل نہیں ہے، تو اب اسے جو ہے بتانا ضروری نہیں، بغیر بتائے ہوئے بھی بطور مرابحہ بیچ سکتا ہے۔ لیکن جب مشتری جو اب بائع ہو رہا ہے، کہ مشتری اول کہیں کہ مشتری اول جو اب بائع ہے، بیچ رہا ہے، اس کے کپڑا دکھانے سے، پھیلانے سے، لپیٹنے سے پھٹ گیا، تو کپڑا کے پھٹنے میں اس کے فعل کا دخل ہے، تو بغیر بتائے ہوئے بیچنا جائز نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ باندھی کی آنکھ کو جو ہے اس نے خود پھوڑ دیا، تو اب بغیر بتائے ہوئے بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں اس کے فعل کا دخل ہے۔ وَلَوْ تَقَصَّرَ بِنَشْرِهِ، اور اگر کپڑا پھٹ گیا اس کے پھیلانے سے، وَوَطِئَهُ، اور اس کے جو ہے لپیٹنے سے، تو بغیر جو ہے وہ بتائے ہوئے بیچے گا نہیں۔ وَالْمَعْنَىٰ مَا بَيَّنَّا، علت وہی جو ہم نے بیان کر دی۔ کیا علت ہے؟
کہ لپیٹنے میں اور کھولنے میں کپڑا پھٹے تو اس کے فعل کا دخل ہے، اور اگر چوہا کاٹ دے تو اس میں اس کے فعل کا دخل نہیں ہے۔ قال ومن اشترى غلاما بألف درہم نسیۃً، کہ جس نے غلام خریدا 1000 روپے میں ادھار، فباعہ بربح مئۃ، اور 100 روپے نفع لے کر کے فروخت کر دیا، ولم یبین، اور مشتری سے یہ نہیں بتایا کہ میں نے اسے ادھار خریدا ہے، فعلم المشتری، اور مشتری کو یہ معلوم ہو ہی گیا کہ اس نے ادھار خریدا ہے، تو اب مشتری ثانی کو یہ اختیار ہے انشاء رد ہو و انشاء قبل، اگر چاہے تو قبول کر لے اور چاہے تو یہ رد کر دے۔ کیا مطلب ہوگا کہ زید نے ایک غلام خریدا ادھار 1000 روپے میں، اور اب جو جس کے ہاتھ فروخت کر رہا جو مشتری ثانی ہے اس سے بتانا ضروری نہیں کہ میں نے ادھار خریدا ہے، بطور مرابحہ 100 روپے نفع لے کر کے بیچ دیا۔ اب مشتری کو بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے تو مجھ سے نقد بیچا ہے اور خود ادھار خریدا ہے، تو اب مشتری ثانی چاہے تو لے لے چاہے تو بیع فسخ کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامان جب نقد خریدا جاتا ہے تو عموماً سستا ہوتا ہے، اور ادھار خریدنے میں عموماً مہنگا ہوتا ہے۔ مثلاً کہ وہی زید غلام خرید رہا تھا، اس نے کہا میں ادھار خریدوں گا، تو اس کے بائع نے کہا تو پھر 10,000 میں ہم بیچیں گے، اور کہا اگر میں نقد دوں، کہا تب تو 8,000 میں ہم دے دیں گے، 9,000 میں دیں گے، تو اس نے ادھار لیا 10,000 میں۔ یہ بیچنا جائز اس طرح کہ نقد ہو تو اتنا، ادھار ہو تو اتنا، کیونکہ دام تو معلوم ہے، میعاد بھی معلوم ہے، تو اس نے ادھار جب لیا تو ظاہر ہے کہ مہنگا پڑے گا، اور اب مہنگا پڑا اور خود جو ہے مشتری کو اسی بڑھی ہوئی قیمت پر سے نفع لے کر کے اس نے بیچ دیا، تو اس میں مشتری کا نقصان ہے کہ چاہے تو لے اور چاہے تو واپس کر دے۔ کیوں کہتے ہیں لِأَنَّ لِلْأَجَلِ شِبْهًا بِالْمَبِيعِ، کیونکہ میعاد کو مبی سے مشابہت ہے، کہ جو میعاد ہو کہ نقد لیں تو ادھار، نقد لیں تو سستا، ادھار لیں تو مہنگا، تو گویا جو ہے کہ ایک فرض کیجئے کہ زید نے جو ہے ایک کرسی خریدی 200 روپے میں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ایک لوٹا خریدا 500 روپے میں، 250 روپے میں کرسی بھی مل گئی اور لوٹا بھی مل گیا۔ بکر جو ہے گیا اسی مشتری کے پاس، اسی بائی کے پاس، کہا یہ کرسی کتنے، اس نے کہا 200 روپے، اور کہا لیکن میں 2 مہینے کے بعد پیسہ دوں گا، پہلی جو ہے اکتوبر کو دوں گا، اس نے کہا کہ تب 250 روپے۔ دیکھیے وہی کرسی زید کے ہاتھ بیچا 200 میں، اور وہی بکر کے ہاتھ جو ہے ادھار پہ بیچ رہا ہے 250 میں، کہ آپ کو لینا ہو تو لیں ورنہ نہ لیں۔ تو دیکھیے اس کو 250 میں 2 سامان ملا، ایک کرسی ایک لوٹا، اور اس کو 250 میں ایک ہی سامان مل رہا ہے، صرف کیا ہے کرسی۔ تو اب میعاد کو مشابہت کس سے ہوتی ہے؟ مبی سے۔ اب اس کو اور واضح کر رہے ہیں کہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ انہو یزاد فی الثمن لاجل الاجل، کیونکہ ثمن میں اضافہ کیا جاتا ہے میعاد کے سبب سے، پہلا اجل کے معنی سبب اور دوسرا اجل کے معنی میعاد، کیونکہ ادھار اور میعاد کی وجہ سے ثمن میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو جب یہ اضافہ ہو گیا، مثلا 200 کا مال 250 میں ملا، اور یہ 50 روپیہ جو ہے یہ ایک مبی کے مشابہ ہو گیا، تو وہاں تو والشبہۃ فی ھذا ملحقۃ بالحقیقۃ، تو شبہہ اس باب میں یعنی بیع مرابحہ میں حقیقت کے ساتھ ملحق ہے۔ فصار کأنہ اشتری شیئا، تو گویا اس نے 2 چیزیں خریدی ہیں، مثلا 250 میں ایک کرسی بھی خریدی اور ایک لوٹا بھی خریدا، لیکن جس نے ادھار لیا ہے تو اب چونکہ اس کو لوٹا نہیں ملا تو گویا حقیقت میں اس نے 2 چیزیں خریدی ہیں۔ وباع احدہما مرابحۃ بثمنہما، اور اس کے ہاتھ 2 چیزوں میں سے ایک ہی بیچا، یعنی کرسی بیچ دیا ہے بطور نفع کے، تو ثمن تو ہے 2 چیزوں کا، کرسی کا اور لوٹے کا،
لیکن اس کے ہاتھ بیچ رہا ہے صرف کرسی۔ تو اب کہتے ہیں اس نے بیچا دو چیزوں میں سے ایک چیز کو دونوں کے ثمن سے، اور والاقدام علی المرابحۃ یوجب السلامۃ عن مثل هذه الخیانت، اور بے مرابحہ کی جب شروعات ہوتی ہے، اقدام ہوتا ہے، تو یہ واضح رہتا ہے کہ یہ خیانت وغیرہ سے یہ پاک ہے، صحیح سالم ہے، اور حالانکہ یہاں خیانت ہے، اس نے بتایا ہی نہیں کہ میں نے ادھار خریدا ہے، تو جب یہ خیانت ہے تو یہ بیچنا جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اور اقدام کرنا مرابحہ پر یہ ثابت کرتا ہے اس طرح کی خیانت سے سلامتی کو۔ فَإِذَا ظَهَرَتْ، تو اور جب خیانت ظاہر ہو گئی کہ اس نے خیانت کیا ہے، کہ ادھار خریدا ہے اور بتایا نہیں اور نقد بیچ رہا، تو یخیر، تو اب اسے اختیار ہوگا کس کو؟ جو مشتری ثانی ہے، کما فی العیب، جیسے کہ مبی اگر عیب دار ہو تو اس میں اختیار ہوتا ہے، چاہے لے اور چاہے نہ لے۔ کہتے ہیں وَإِنْ اسْتَهْلَكَ، یہی صورت ہے کہ زید نے جو ہے غلام خریدا، اور زید نے غلام خریدا 10,000 روپے میں ادھار، اور 1,000 نفع لے کر کے بیچ دیا۔ اب پھر وہی جو ہے غلام بیچ دیا خالد کے ہاتھ، اور خالد کو بتایا نہیں کہ میں نے ادھار خریدا ہے، اور خالد کو پتہ چلا، تو اب جب پتہ چل جائے تو چاہے جو ہے واپس کر دے اور چاہے لے لے 11,000 میں، یہ حکم تھا۔ لیکن یہاں یہ جو بیان کرنے جا رہے ہیں کہ خالد کو اس وقت پتہ چلا جب وہ غلام خالد کی ملک سے نکل چکا ہے، خواہ خالد کی ملک میں رہتے ہوئے انتقال ہو گیا، یا خالد نے کسی کو ہبہ کر دیا، یا خالد نے فروخت کر دیا، اب اس کے بعد معلوم ہوا کہ اس نے تو غلام جو ہے ادھار خرید کر کے میرے ہاتھ نقد بیچا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَإِنْ اسْتَهْلَكَهُ، اور اگر مشتری ثانی نے غلام کو نے مبی کو ہلاک کر دیا، ثم علم، پھر اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ اس نے مجھ سے خیانت کی ہے، ادھار خرید کے نقد بیچا ہے، تو لزمہ بألف، تو اب اس پر 1,000 میں اور ومئتن، 1100 روپے میں جو ہے وہ لازم ہوگی۔ کیوں؟ لأن الأجل لا يقابله شيء من الثمن، کیونکہ میعاد کے مقابل میں ثمن کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔